اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ علیہ پر مدنی مذاکرہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی میرپور خاص اور جھڈو باب الاسلام سندھ میں مصروفیات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان اور سید ریحان عطاری کی عیادت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول بنگلہ دیش میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مجلس حج و عمرہ کے تحت ایئرپورٹ کے نزدیک بستے کا دورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان اور مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول سے ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ حضرت مولانا لیاقت حسین حبیبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مختلف مقامات پر عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نواب شاہ باب الاسلام سندھ میں مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں کے مدنی کام۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے نئی ویب سائٹ کا اجرا۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اسلامی بھائیوں کی پروفیسر دلاور خان نوری صاحب سے ان کے آفس میں ملاقات۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبروں کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائی۔ اب بڑھتے ہیں ان مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوم تاجدار مدنی انعامات و محبوب عطار کے مبارک موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے اس یوم کو اور بابرکت بنا دیا۔ مدنی پھولوں سے عاشقان رسول کو جو صحرائے مدینہ سے بھی شریک تھے نوازا۔ اس مدنی مذاکرے میں باب المدینہ سمیت دنیا کے کئی مقامات، موریشس، جرمنی، امریکہ اور ہند کی کئی کابینات میں بھی اسلامی بھائیوں نے جمع ہو کر شرکت کی۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔
آج 1434 سن ہجری کے ذی قعدۃ الاحرام کی 22ویں شب ہے۔ 21 ذی قعدۃ الاحرام کو پچھلے سال رکن شورا مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا وصال فرما گئے تھے۔ ان کی یاد میں آج صحرائے مدینہ باب المدینہ میں کثیر عیسائی بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ وہاں 3 روزہ مدنی قافلے میں شریک ہوئے ہوں گے۔ صحرائے مدینہ والے الحمدللہ، مرحبا مرحبا۔ باپا ہمارے ساتھ ہند نیازی منصور یہ کابینہ جو ہے یہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ باپا پاک خورشیدی کابینہ بھی ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ، اکاڑا پاکستان، پنجاب پاکستان۔ ماشاءاللہ، بخاری کابینہ، مرحبا۔ پاک صابری راولپنڈی پاکستان۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ باب المدینہ سے کم و بیش 1900 اسلامی بھائیوں نے حاجی زمزم کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ جب وہ اونٹ کے کوہان کی طرح، کوہان نہیں، اونٹ کے پیٹھ کے اوپر جو بنا ہوتا ہے ٹیلا سا۔ پاپا میرا خیال ہے جو انگلش سمجھتے وہ الٹا وی سمجھ جائیں گے، الٹا وی۔ آج ہم صحرائے مدینہ میں حاضر ہیں اور میری باپا یہ نیت ہے کہ محبوب عطار کی 122 حکایات 21 گھنٹے کے اندر پڑھ لوں گا انشاءاللہ یہاں پر۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب واقعی پڑھنے جیسی کتاب ہے، یہ حاجی زمزم رضا کی 122 حکایات۔ پاپا ابھی مکہ مکرمہ میں اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے کہ حاجی زمزم رضا کے ایصال ثواب کے لیے 35 اسلامی بھائیوں نے آج طواف کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انگور کا موسم کب آتا ہے اور اس کے کچھ فوائد ارشاد فرما دیجئے۔ آج کل انگور کا ہے سیزن، اور انگور کا موسم آتا ہے جب وہ گرمی جاتی ہے اور سردی کی آمد ہوتی ہے، اور انگور وہ خوش نصیب پھل ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ انگور کی بہت ساری اقسام ہیں۔ انگور کے فوائد کشمش سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انگور کا رس جو ہے معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم یعنی ہضم کرنے والا، ڈائجسٹیو بناتا ہے، اور مصفہ یعنی لوہی جو خون ہے اس کو صاف کرتا ہے، بدن کو معقول، پرکشش اور فربی ہی دینے میں بھی دوا کا کام کرتا ہے۔ بلغمی امراض میں اعتدال کے ساتھ میٹھے انگور کا استعمال کافی فوائد رکھتا ہے۔ کھانسی زکام وغیرہ کے لیے بھی انگور مفید ہے۔ مدنی کسوٹی، کیا وہ قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ لا۔ کیا وہ شخصیت ہے؟ نعم۔ انبیاء کرام میں سے؟ لا۔ اس کا تعلق پاک و ہند سے ہے؟ نعم۔ تعلق باب الاسلام سے ہے؟ نعم۔ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں؟ لا۔ کیا وہ شخصیت عالم دین تھے؟ اس حوالے سے وہ شخصیت معروف نہیں۔ بابا جان، آپ کی مرادی شخصیت کا مزار شریف حیدرآباد میں ہے؟ لا۔ کیا ان کا مزار باب الاسلام سندھ میں؟ نعم۔ کیا ان کا مزار باب المدینہ کراچی میں ہے؟ نعم۔ باپا جان، کیا ان کا نام محمد مشتاق اتاری ہے؟ لا۔ ان دو سے بھی آپ کی مرادی شخصیت کا نام حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب درست ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ گزاری گئی گھڑیاں بصورت ملاقات کا مختصر احوال ہم مدنی خبروں میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سعادت مند اپنا حصہ پاتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ملاقات کی جھلکیاں مختصراً پیش خدمت ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، فکر غزہ کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا چام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو
प्यारा तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी, इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताब है इलियास कादरी, इलियास कादरी, इलियास कादरी। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में मसरूफियात पेश खिदमत हैं। आपने शोबे तालीम के इस्लामी भाइयों के हमरा मदनी हल्के में शिरकत फरमाई। रुकन शूरा ने हुस्न ज़न के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाया और इस्लामी भाइयों को मदनी काफ़िलों में सफ़र की तरगीब दिलाई और इस्लामी भाइयों के साथ बैठकर खाना तनावुल फरमाया। जबकि आपने पाक हैदरी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान का मदनी मशवरा फरमाया। ये मदनी खबर मुलाहज़ा कीजिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, 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 न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। गुज़िश्ता दिनों मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की पाक नक्शबंदी काबीना और पाक ओवैसी काबीना में मुख्तलिफ मदनी कामों में मसरूफियत रही। बाबुल इस्लाम सिंध पाक नक्शबंदी काबीना मीरपुर ख़ास में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने ASP से इनके घर जाकर मुलाकात की, इन्हें मदनी काफ़िले की तरगीब दिलाई। आखिर में ASP सिटिंग मीरपुर ख़ास वक़ार कुरैशी साहब ने अपने तासुरात भी दिए, जबकि मीरपुर ख़ास में ही आपने मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद इकबाल अत्तारी के घर जाकर इनकी क़ियादत की। पाक ओवैसी काबीना झुड्डो बाबुल इस्लाम सिंध के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अरकान काबीना और डिवीज़न मुशावरत के इस्लामी भाइयों का मदनी मशवरा फरमाया। रुकन शूरा ने कारकर्दगी का जायज़ा लिया। अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल इरशाद फरमाए। मुख्तलिफ नौइयत की मसरूफियात रुकन शूरा मुलाहज़ा कीजिए। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वहिये खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान, अबरू है मेहराबे हरम, आँखें हैं गमखारे जहाँ, वन्नूर जिसमें मोहतरम, शामे अबद ज़ुल्फ़े करम, सुबह अज़ल लौहे जबिया, रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। सोए तो दिल जागा करे, हर सांस बन जाए अज़ा, तेरी मुक़द्दस जिंदगी तबलीग कामिल बेगुमा, दुनिया को पैगामे सहर है तेरा अंदाज़े नज़र, बातिल शिकन गाफरिया, रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन।
दावत इस्लामी के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों की जहाँ ज़ाहरी तरबियत का एक सबब है, वहाँ उनकी रूहानी तरबियत और तालीम का भी सबब है। सबसे बेहतर ये कि इश्क़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज करती है ये जमात, और पुरअमन तरीके से जो है वो मुसलमानों को एक अच्छी राह पे चलने का जो है एक सबब है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इससे वाबस्ता लोगों को और ज़्यादा ताकत हिम्मत अता फरमाए कि ये इस्लाह मुसलमानान और इस्लाह आलम के लिए हमेशा कोशां रहे। मौलाना इलियास कादरी साहब जो है इनकलाबी शख्सियत हैं, वो लोगों के रवैये में, उनके अमल में एक इस्लाही और तालीमी हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की हामिल शख्सियत है। मदनी चैनल माशाल्लाह मैं समझता हूँ तरबियत का एक बेहतरीन ज़रिया है। किसी भी फोहिशगोई, किसी भी सियासी और किसी भी गैर इस्लामी जो है वो तालीम से पाक है, और मैं समझता हूँ कि तालीम और तरबियत के लिए बच्चों को, ख़वातीन को, अहले खाना को और दूसरे लोगों को ज़रूर इससे इस्तेफादा करना चाहिए। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर सुरजानी टाउन सेक्टर 4B बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। नीज़ रुकन शूरा ने मदरसतुल मदीना के मुदर्रिस सैयद रेहान से न्यू कराची में इनके घर जाकर आयादत भी फरमाई। मुलाहजा कीजिए। नेकी की दावत दे, किसी को ज़बान के ज़रिए भलाई की दावत दे तो हर कलीमे के बदले एक साल की इबादत का सवाब इसको मिले, चाहे सामने वाला अमल करे या ना करे। नेकी की दावत अफजल इबादत है। तो इस ज़बान के ज़रिए आदमी चाहे तो खूब नेक आमाल जमा कर सकता है, खूब जिक्र कर सकता है, खूब तिलावत कर सकता है, नेकी की दावत दे सकता है। और यही ज़बान से अगर इसने ग़ीबत की तो जहन्नम की आग जमा होगी, जहन्नम के रास्ते पर यह ज़बान उसको चला देगी। तो ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और ये मदनी इनामात में ये मदनी नाम भी है कि ज़बान का कुफले मदीना लगाया। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में कुफले मदीना जो है वो किसी उज़्व को गुनाहों और फजूलियात से बचाने को कहते हैं कि ज़बान का कुफले मदीना लगाया, यानी ज़बान को गुनाहों और फजूलियात से बचाना। तो ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी। और एक मदनी नाम ये भी है, आँखों की हिफाजत बहुत ज़रूरी। एक मदनी नाम निगाहों की हिफाजत का भी है कि बदनिगाही तो नहीं की, नामहरमों को तो नहीं देखा, भाभी से पर्दा किया कि नहीं किया, ये भी मदनी नाम इसमें मौजूद है। और अब तो मुस्तकिल कुफले मदीना तहरीक शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में अमन हो जाए, सुकून हो जाए, चैन हो जाए, जिसके घर में झगड़े हो रहे, जिसके घर में फसाद हो रहे, वो कुफले मदीना लगा ले ज़बान का, वो खामोशी इख्तियार कर ले। जब वो चुप हो जाएगा तो अमन में रहेगा। हर खता तो दरगुज़र कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सैयदपुर बांग्लादेश में तरबियती इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान हुआ। वहाँ आपसे इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की और आपने इनके सरों पर इमाम शरीफ के ताज सजाए। सैयदपुर बांग्लादेश चलते हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने एयरपोर्ट बाबुल मदीना कराची के नज़दीक कायम मजलिस हज उम्रा के बस्ते का दौरा फरमाया और मदनी फूल इरशाद फरमाए। आपने मदनी हल्के में शिरकत फरमाई, जबकि डायरेक्टर ऑफ हज अब्दुल सत्तार सिट्ठो से मुलाकात फरमाई। बढ़ते हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की जानिब। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना 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 है। गुज़िश्ता दिनों मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान के जामियातुल मदीना के तलबा और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए।
اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، جبکہ باب المدینہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی۔ عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو۔ میں جامعۃ المدینہ سے 12 ماہ کے لیے تشریف لایا ہوں کہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس 12 ماہ میں کامیابی عطا فرمائے، اور رضا الہی کے لیے میں ادھر تشریف لایا ہوں اور مرشدی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آیا ہوں۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان زکریہ سے مدینۃ الاولیاء سے حاضر ہوا ہوں۔ اس مقصد پر عمل کرتے ہوئے 12 ماہ میں سفر کر رہا ہوں، اور باپا کے عطا کیے ہوئے مدنی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے باپا کی دعاؤں کا خوش گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی مقصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں 12 ماہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ ذل کی رضا حاصل کرنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے اور باپا کے مدنی مقصد جو باپا نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذل مجھے اس اپنے اعلیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعوت اسلامی کی برکت سے میں جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں زیر تعلیم ہوں۔ ہمارے جامعۃ المدینہ میں رکن شورا تشریف لائے تو انہوں نے مدنی ترغیب دی، اور ان کی ترغیب سے میرا ذہن بنا، انہوں نے 12 ماہ کی ترغیب دلائی، میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 12 ماہ کا سفر کرتا ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پاک مہروی کابینات اسلام آباد پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت حاصل کی۔ اس سے قبل رکن شورا نے ان سے ملاقات بھی فرمائی۔ آپ بھی اسلام آباد چلیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ گزشتہ دنوں پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار طیبہ پنجاب پاکستان کے مقامی پلازہ میں تاجر اور شخصیات اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور شرکائے اجتماع کو مختلف دعائیں یاد کروائیں اور ان کو مصافحہ کرنے کی سنتیں سکھائیں اور اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ بعد اجتماع اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی اور ان میں باپا جان دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اور کتابیں بھی تقسیم کی۔ تاجر اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو گلزار طیبہ لیے چلتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آج ہم
ہمارے یہاں پر اجتماع تھا، ہمیں اسلام کے بارے میں علم حاصل ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہوتا رہے۔ آج ہمارے پاس فقار بھائی نے بیان فرمایا اور ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر منتھ بعد، ہر ہفتے میں جہاں بھی دین اسلام پر دعوت ہوگی تو ہم انشاءاللہ ان کے پاس ضرور جایا کریں گے، گھر میں بھی چلائیں گے اور باقی دوستوں اور باپ کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ مدنی چینل چلائیں اور اس سے بھرپور ہر چیز سیکھ سکتا ہے آدمی۔ اسلامی بھائیوں نے بمبئی ہند میں حضرت مولانا لیاقت حسین حبیبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا۔ سنتوں سے سجی ہوئی جماعت ہے یہ، آقا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی جماعت ہے یہ، اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس جماعت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ حضور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کا طریقہ کار انسانی زندگی کے ترقی کے لیے اہم ضروری ہے۔ آقا کی تعلیمات اس دور میں جبکہ ہر طرف دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے جابازوں کو دنیا کا دشمن بتایا جاتا ہے، ایسے دور میں بہت ضروری تھا کہ اسلام کی اصل تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے اس دور میں مبارکباد ہیں حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب کہ دنیا میں نبی کی سنت پاک کو اس طرح انسانوں کے دلوں میں رچا اور بسا دیا ہے۔ سنت پاک پر عمل کرنے کا جذبہ دل کے اندر تو ہے، وہ لباس سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، چاہے جیسا ماحول ہو، چاہے جیسی زمین ہو، چاہے جیسا مجمع ہو۔ لیکن دعوت اسلامی کی تحریک کا اگر کوئی فرد وہاں ہے تو وہ آقا کے سنت والے لباس میں ہے۔ دنیا چاہے جیسا لباس پہن لے، لیکن ایک بار جو آقا کی سنت پاک والا لباس پہن لیا تو پھر وہ اترا نہیں، جہاں جہاں گئے وہ لباس کے ساتھ گئے۔ اور سب سے بڑی خوشی تو اس بات پر ہوتی ہے، بلکہ تعجب ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور یہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آزاد انسانوں میں تو تبلیغ کر ہی رہی ہے دعوت اسلامی، کن جیلوں میں جا کر بھی جو قیدی وہاں مقید ہیں ان کی زندگی کو سنوارنا، ان کے اندر اسلامی تعلیمات کی روشنیاں پیدا کرنا، اسلام کے لیے ان کو آمادہ کرنا، واقعی یہ کتنا اہم کام ہے جو بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا، جو شروع میں ہو کر ختم ہو گیا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ شروع رہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام صرف مسجدوں میں نہیں، خانقاہوں میں نہیں، آزاد میدانوں میں نہیں، بلکہ جیلوں میں بھی ہے۔ صرف آپ کی ہی فکر نہیں، قیدیوں کی بھی فکر ہے۔ اور اس کے بعد علمی شعبے میں دارالعلمیہ جیسا مرکز قائم کر کے، اور یہ جیل میں جو کام ہو رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں، احمد آباد میں ہے، رتنا گیری میں ہے، آج تک کوئی ادارہ ایسا نہیں قائم ہوا ہماری سمجھ میں کہ کوئی ایسا اسلامی ادارہ ہو جو گونگے بہروں کو تعلیم دیتا ہو۔ یہ پہلا ادارہ ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب قادری مدظ اللہ العالی نے قائم کیا، جہاں گونگے اور بہرے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اسلام صرف کان والوں کے لیے نہیں ہے، صرف زبان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گونگوں کے لیے بھی ہے، بہروں کے لیے بھی ہے، اندھوں کے لیے بھی ہے۔ یہ میدان خالی تھا، واقعی آپ مبارکباد دیں دعوت اسلامی کو کہ اس میدان میں بھی ان کے کارکنان نظر آتے ہیں۔ تعلیمات عام ہے، بہرا ہو تو بھی ان کے یہاں سے وہ محروم نہیں ہے، گونگا ہو تو بھی ان کے یہاں سے وہ محروم نہیں ہے۔ اتنا عظیم کارنامہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نوجوان لوہ و لعب میں مشغول رہتے تھے اس عمر میں، 14، 15، 18، 19، 20 سال کی عمر میں، آج وہ نوجوان امامہ باندھ کر روڈ پر گھومتا ہے، وہ نماز کا پابند ہے، صبح فجر میں خود تو پڑھتا ہی ہے، محلے میں لوگوں کو جگاتا بھی ہے، ان کو بھی بیدار کرتا ہے، خود تو نمازی ہے ہی، دوسروں کو بھی نمازی بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملے جڑنے کا، اندر سے بات دل تو جڑا ہے، دل تو جڑا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اس کا گراؤنڈ کے اندر رہ کر کام کرنا،
एक होता है बाहर से हाथ से इशारा करना, भाई इधर चले आओ, भाई इस जमात में चले आओ, इनका कहना सुन लो। तो एक दूर से रहकर होता है, एक अंदर रहकर होता है। तो इनको देखकर ऐसी ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। आप पहले की बाहर शरीयत देखें, अब की बाहर शरीयत उठा के देखें, आपको काफ़ी फ़ख्र महसूस होगा कि अब जो बाहर शरीयत सामने आई है और इस बाहर शरीयत के जहाँ जहाँ हवालेजात दिए गए हैं, जिन मसाइल में, जिन फतवों में, जिन किताबों में, उसकी भी निशानदेही की गई है। इससे समझ में आता है कि बाहर शरीयत कितनी अहम है और इस अहमियत को हक तरीके से दुनिया में जाहिर करने वाला काम सिर्फ दावत इस्लामी का है। ये तो मैं एक इम्तियाजी शान के साथ कह सकता हूँ। आज़मीन हज की तरबियत का मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिला हुआ। अरब शरीफ में मदनी हल्का हुआ, जबकि पाक हसनी काबीना में सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें निगरान काबीना ने मदनी फूल दिए। आपको भी दिखाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मदनी चैनल के नाजरीन, जोग्राफियाई तौर पर वस्ती बाबुल इस्लाम सिंध के शहर नवाबशाह में दावत इस्लामी की मुख्तलिफ मजालिस के इस्लामी भाइयों की मदनी कामों में मसरूफियात पेश हैं। नवाबशाह बाबुल इस्लाम सिंध के इलाके पंजचक की जामा मस्जिद में मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के तहत गमख्वारी इज्तिमा हुआ। मजलिस इस्लाह बर कैदियान के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल नवाबशाह में मदनी हल्का हुआ। मेराज कॉलोनी सांगड़ रोड में जामा मस्जिद फैज़ान मेराज व मदरसतुल मदीना के तामीराती काम के आगाज़ के मौके पर निगरान काबीना ने मदनी फूल अता फरमाए और दुआ भी फरमाई। आपको भी नवाबशाह लिए चलते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। आमिन तذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की मजलिस IT इंटरनेट पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा अजीम मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है के तहत तबलीग दीन में मसरूफ़ है। IT मजलिस ने गुज़िश्ता दिनों हज व उम्रा के हवाले से एक खुसूसी वेबसाइट haj.dawatislami.net ऑनलाइन कर दी है। इस वेबसाइट में आज़मीन हज उम्रा के लिए बेहतरीन मवाद शामिल है। इसमें शामिल है हज उम्रा का तफसीली तरीक़ा, ज़ायरीन हज उम्रा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में ऑनलाइन किताबें, ऑनलाइन मीडिया गैलरी, ऑनलाइन इमेज गैलरी, हज उम्रा की परवाज़ों से मुताल्लिक मालूमात। इस साल हज पर रवाना होने वाले ज़ायरीन इस वेबसाइट haj.dawatislami.net से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार,
हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। इस्लामी भाइयों ने वजारत तालीम हुकूमत सिंध के महकमा रीजनल एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर दिलावर खान नूरी साहिब से इनके ऑफिस में मुलाकात की। मकतबतुल मदीना की सिरातुल जिनान तफसीर कुरान तोहफतन पेश की, आप भी देखिए। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तारीख जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। गुनाह से छुटकारा कैसे हासिल हो? बार बार गुनाह हो जाता है, बार बार तौबा करता है बंदा। इसके असबाब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं। इन असबाब पर तो जितना कलाम किया जाए कम है। ये गुनाह से आदमी तौबा करता है, बचना चाहता है, तो फिर सबब आ जाता है तो फिर बच नहीं पाता। मिसाल के तौर पर किसी ने ये तौबा की कि अब मैं फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा, तो अब घर में ही उसके बेचारे के टीवी है, ये नहीं देखना चाहता, तो घर वाले चलाते हैं, तो कब तक निगाहों की हिफाजत करेगा? नज़र पड़ ही जाएगी। जो फिल्में ड्रामे बनाते हैं, चलाते हैं और ये इसमें हिस्सा लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये पैसों से दोज़ख की आग नहीं खरीदते, सांप और बिच्छू नहीं अपने लिए बुक करवा रहे। अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे के ये पेट, बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि ये पेट एक बालिश ही तो है, ये तुझे जहन्नम में क्यों ले जाए। जो मतलब तौबा करे तो असबाब मौजूद हैं, तो वो फिल्में आ रही हैं और सलाह करने वाले भी मौजूद हैं। ये समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह गुनाह के असबाब चारों तरफ मौजूद हैं, इसलिए भी गुनाहों से मतलब पीछा नहीं छूटता, लेकिन वह हर हाल पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा। ऑर्डर इज़ ऑर्डर। अल्लाह ताला का हुक्म है कि गुनाह ना किया जाए। लब्बैक या रब्बी, मेरे परवरदिगार में हाजिर हूँ, तो जैसा फरमाए मैंने वही करना है। अपनी होशियारी अक्ल थोड़ी चलेगी। तौबा में दोस्त रुकावटें, सुधरने में दोस्त रुकावटें। आप बोलोगे मैं बस अब यूँ भी कर लूँगा, यूँ भी कर लूँगा, और जाके वही जो गप्पी दोस्त हैं, गालियाँ निकालने वाले दोस्त हैं, गीबतें करने वाले दोस्त हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ ना करने वाले दोस्त हैं, तो फिर कैसे मतलब? आप इनको छोड़ो, आप मायूस ना हो। आप भी अगर वाकई तौबा करने में इंटरेस्टेड है, चाहते हैं तौबा पर इस्तिकामत में मिल जाए, मैं सुधरना चाहता हूँ, ये आपका जहन है, तो आ जाइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, मदनी इनामात पर अमल कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपके मज़ार पर भी लोग चरागाह करेंगे। यहाँ एक जो यहाँ पर सबब
حب جا بھی ہے، یعنی ایک شہرت ایک ایسی شے ہے بابا کہ جس کے پیچھے لوگ دیوانہ وار بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اس فیلڈ کو جوائن کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں میں شہرت بہت ملتی ہو. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شہرت حاصل کرنے کا جو میں نے ذریعہ اختیار کیا ہے یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، جس کی وجہ سے یہ حرام حلال کی تمیز شاید انسان کھو دیتا ہے. یہ تو ہے حقیقت ہے. یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. میں نے کہا تھا شہرت کی خاطر آدمی دولت قربان کر دیتا ہے، اور حب جاہ میں دونوں پہلو ہیں نا، حب مال و جاہ. تو اس میں حب جاہ زیادہ خطرناک ہے کہ مال اس پر قربان کر دیا جاتا ہے. فلموں ڈراموں میں بھی کام کرنے کے لیے شروع میں تو خرچ کیا جاتا ہے، جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں، بلکہ پیسے خرچ کر کے یہ چیزیں لی جاتی ہیں کسی طرح ہمارا راستہ کھل جائے. جی جی جی، یہ واقعی آپ نے، بلکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دیا جاتا ہے. جوان لڑکیاں اس میں بہہ جاتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات قاتل ماؤں کے روپ دھار لیتی ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. ساری شرارت جو ہے نا یہ حب جاہ کی ہے. تو یہ حب جاہ کے لیے اپنے آپ کو آدمی کیوں جہنم کے حوالے کر دے. واقعی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں. مال تو بہت دیر میں ملتا ہوگا. جو ایک سے ایکٹر بن جاتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے فلمیں چلتی ہوں، ایسے ہو جاتے ہوں گے نا، گڈ ول جس کو اپنے غالباً بولتے ہیں. تو جس کی گڈ ول بن جاتی ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رقمیں اچھی ملتی ہوں گی، باقی دوسرے مفت میں چلتے ہوں گے، پلے سے کھاتے ہوں گے، پلے سے سواری اپنی سواری پہ جاتے ہوں گے. تو یہ بہرحال دینی ہو یا دنیاوی کام، دونوں جگہ حب جاہ نے بسیرا جما لیا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس آفت سے بچائے. اچھا، اس طرح کے مطلب یہ موضوع لے کر چلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ افراد ہیں، ظاہر ہے ان سے ہم ہمدردی کر رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے ہی اس شعبے کا انجام اختتام جو کہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے، جو اگرچہ اپنے کسی وقت میں ان کا نام ہو یا ان کا عروج ہو، مگر جو خبریں آپ بھی جانتے ہیں اور جو مطلب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، آخر انجام کیا ہوتا ہے. اس طرح کے افراد کس طرح مطلب کہ وہ پریشانی کے عالم کا شکار ہوتے ہیں، بیچاروں کو کوئی بعد میں پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. بہت مطلب یہ ساری باتیں، لیکن چونکہ ایک ابھرتا جنون ہے، ایک جوش ہے، ایک جوانی ہے، جیسے یوں سمجھے کہ ابھی مطلب کہ لوگ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ساری باتیں شاید بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب یہ معاملہ ڈھلتا ہے نا تو پھر ہاتھ بھی کچھ نہیں ہوتا اور صرف افسوس ہوتا ہے، اور اس طرح کے پھر وہ بہت سارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو. سمجھائیں تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر سمجھائیں سمجھ میں آتا ہوتا تو یہ یوں نہ کرتے. اور ہم جن کو سمجھاتے ہیں ان میں بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی تو یہ یوں کرتے ہیں. کیا یہ شوبیس سے وابستہ لوگ ابھی آپ کو نہیں سن رہے ہوں گے؟ ایک تعداد ہوگی جو آپ کو سن رہی ہوگی، اور سنتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بس بیڑیاں وہ حب جاہ نے ڈال رکھی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں. حب مانے محبت، مال سب سمجھتے ہیں دولت، اور جاہ یعنی عزت و شہرت. تو حب جاہ کے معنی یہ کہ عزت اور شہرت چاہنا، عزت اور شہرت کی محبت. تو یہ کم و بیش سبھی میں ہوتی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس جذبے کو کوئی تو خوف خدا والا ہوگا، کروڑوں میں ہوگا شاید فی زمانہ، کہ جو اس جذبے کو دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہوگا. باقی کسی نہ کسی حوالے سے وہ اظہار اس کا ہو ہی جاتا ہے. تو اس سے توبہ کر لیں. پھر یہ کہ گناہ ہے، پھر آپ کی وی سی ڈیاں یا یہ اگرچہ نفس کو لمحے بھر کے لیے خوش کرتی ہیں، لیکن یہ جب تک چلتی رہیں گی آپ کا بنے گا کیا؟ مرنے کے بعد بھی یہ چلتی رہیں گی تو کیا کریں گے؟ آپ آئیں تو صحیح، دروازے کھلیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، یہ مسجد برو تحریک ہے، ہر مسلمان کا اس میں پورا حق ہے. اس کو لے کر چلتے رہیں.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।